الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ تو ڈر جاؤ وابتغوا الیہ الوسیلہ اور ادا وسیلہ تلاش کرو اللہ دا وسیلہ یعنی قرب تلاش کرو اودے رستے دے اندر جہاد کرو یقیناً تسی کامیاب ہو جاؤ گے معزز سامعین حضرات لفظ وسیلہ جدا مادہ وصل واو سین لام یہ معنی ہوندہ ہے دو چیزاں نو ملان دا سبب ذریعہ لغوی معنی ذریعہ اور شرعی اصطلاح دے اندر یہ معنی ہے اللہ دا قرب اللہ دی رضا او دی خوشنودی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ایسے اعمال کرو جنہ نال تانوں اللہ دا قرب ملے پھر سمجھ لو کئی الفاظ اونے جنہ دا لغوی معنی کوئی اور ہوندہ ہے شرعی اصطلاح دے اندر معنی اور ہوندہ ہے میں ایک مثال دینا سورہ طٰہٰ دے اندر ارشاد گرامی رب العالمین دا فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى بیٹا بس کرو ہون نہیں بولنا فرمایا جڑا بندہ ساڑھے ذکر تو ساڑھی شریعت تو اعراض کردہ منہ موڑ دے
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ਉਹਦੀ معیشت ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ۔ ਹੁਣ قرآن پاک دے لفظ آگے معیشت، زنکا دا مانا تنگی، معیشت دا لغوی مانا ہے کاروبار، روزگار، رزق۔ لغوی مانا معیشت دا روزگار، کاروبار، لیکن شرعی اصطلاح دی اندر صحیح بڑے حبان تے مسند احمد اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نو پوچھیا، میرے صحابہ جان دیو معیشتن زنکا کیے؟ اللہ پاک دے سونے پیغمبر تسی بہتر جان دیو، کیونکہ آپ تے وہی اتر دی سی۔ فرمایا معیشتن زنکا تو مراد جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو اعراض کردہ، شریعت تو اعراض کردہ، اللہ اس بندے دی قبر او دے تے تنگ کر دیندہ ہے۔ اور فرق کڑنا ہے تو لغوی معنی معیشت دا روزگار، لیکن اہل حدیث دا منج دعوت اے وے، قرآن پاک ساڑی رہنما کتاب ہے، ایدے تو رہنمائی لینا فرض ہے۔ جدوں بھی تسی قرآن پاک دی کوئی آیت پڑھو، او دا معنی مفہوم مطلب حاصل کرنے واسطے نبی پاک نو بائی پاس کر کے لغت تے نہ جاؤ، پیران تے امامہ کول نہ جاؤ، سب تو پہلا نبی رحمت دی حدیث پھولو، اس آیت دا مفہوم مطلب نبی پاک دی حدیث کی بیان کر دیئے۔ جدوں تسی قرآن پڑھ کے سدھے حدیث کو جاؤ گے رستہ ملے گا، گمراہ نہیں ہوو گے۔ جدوں نبی پاک نو بائی پاس کر کے ہور پاسے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ۔ جو شریعت نے اصول رکھے او دے مطابق چلو۔ مثلا مثال دے طور تے ہن اگر قرآن پاک دی ایت نو پڑھنے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جڑا بندہ ساڑھے دین تو اعراض کردہ ہے وہ دیتے ہو دی معیشت تنگ کر دیتی جاندی ہے۔ ان آیت قرآن دی پڑھئیے، سدھے لغت آلیاں کل چلے گیا، لغت پڑھئیے، لغت کہن دیئے معیشت تو مراد کی ہے، معیشت تو مراد روزگار ہے، او دا روزگار تنگ ہو جائے گا، کاروبار تنگ ہو جائے گا، رزق تنگ ہو جائے گا۔ ان لغت نے دا معنی کر دیتا ہے۔ اگر نبی پاک دی حدیث چھوڑ کے لغت نے چلیں گے پھر لوگ کی کہیں گے لو جی تہاڈا قرآن کہندا ہے جڑا شریعت نو چھڈ دے منہ موڑے ہوتے او دا رزق تنگ ہو جاندا ہے۔ اسی تانوں لکھاں نہیں کروڑاں دی تعداد میں دنیا وکھانے ہاں جڑے دین تو دور نے لیکن روزگار وافر ہے، دین تو دور نے کاروبار وافر نے، دین تو دور نے رزق وافر ہے۔ پھر سانو یہ اصول اپنانا پوے گا جو شریعت دے رہی ہے کہ قرآن پاک دی کوئی آیت پڑھنی ہے، او دا تفسیر، وضاحت، مطلب، مفہوم، معانی سب تو پہلا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث تو لان۔ ہاں جتے حدیث تو نہ ملے خلفائے راشدین کو لا جاؤ، نہ ملے صحابہ اکرام کو لا جاؤ، نہ ملے تابعین کو لاؤ، پھر اگے لغت تے جانے اصول اپناؤ۔ اصول
حضرات ہن انہاں اصولاں دی روشنی دے اندر اساں قرآن پاک دی آیت پڑھیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والے لوگو اللہ تو ڈرو، اللہ دا وسیلہ تلاش کرو، اللہ دا قرب تلاش کرو۔ ہن آئیے ذرا وسیلے دا معنی لفظ قرآن دی، قرآن دا ہی اسلوب تے قرآن دا بیان کرن دا طریقہ دیکھو کہ اللہ دا وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیے اللہ دا قرب ہے۔ ہن قرب کا دے نال ملے گا؟ قرب اللہ دا ملے گا عملاں دے نال۔ مثلا میں دیاں کچھ مثالاں تو قرآن پاک چو پیش کرنا۔ قرآن پاک چو اللہ پاک نے سورہ حجرات دے اندر بیان فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کہ جڑے اساں تواڈے قبیلے بنائے نے، تواڈیاں برادریاں بنائیاں نے، تواڈے قبیلے بنائے نے، اس واسطے بنائے نے آپس اندر تسی ایک دوجے دی پہچان کر سکو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اے لوگو اساں تانوں قبیلے بنائے نے، قبیلے بنائے نے، خاندان بنائے، برادریاں بنائیاں نے، اے آپس دے اندر ایک دوجے دی پہچان واسطے۔ فرمایا اللہ دے ہاں انہاں برادریاں دی، انہاں ذاتاں دی کو ویلیو نہیں، اللہ دے ہاں ویلیو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ دے ہاں ویلیو ہے تقوی دیئے۔ جتنا تواڈے چوں کو زیادہ تقوی اختیار کرے گا اتنا اللہ دے قریب ہوئے۔ انہاں آگیا نا تقوی وسیلہ اللہ دے قرب دا۔ تقوی جن اختیار کرو گے اتنا اللہ دے قریب۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے حضرت ابی بن کعب نو پوچھیا حضرت جی دسو تقوی کنوں کہندے نے؟ حضرت عمر بن خطاب دی ایک عادت مبارک ایسی لوکاں دی دلچسپی ودان دے واسطے لوکاں نو علمی سوال کریا کردے سن، علمی سوال کریا کردے سن۔ ایس ایت تو کی معنی مراد ہے، فلانی صورت کا دے واسطے آئی، فلانی ایت کی بیان کر دیئے۔ حضرت عمر حجر سوال کریا کردے سن۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے سوال کیتا او بھائی جی دسو تقوی کنوں کہندے نے؟ حضرت ابی کہندے نے میں مثال دے کے سمجھانا جی دسو۔ فرماندے نے کہ ایک بندہ کنڈیاں والی دھرتی تے چل رہے آئے، خاردار دھرتی تے چل رہے آئے، اتھے چھوٹے کنڈے کھل رہے نے، بڑے بھی کانٹے بکھرے ہوئے نے۔ ہونو بندہ اپنا قدم بڑی احتیاط نہ رکھ رہے ہے، کوئی چھوٹا کنڈا بھی نہ چبے، وڈا بھی نہ چبے۔ فرماندے نے تقوی ایوے جس طرح اے بندہ چھوٹے کنڈیاں تو بھی بچدا ہے، بڑیاں تو بھی بچدا ہے، جڑا چھوٹیاں تے بڑیاں غلطیاں گناہاں تو بچدا ہے او وے متقی۔ جب مولانا دی ترجمانی کر دے نا چھوٹیاں بڑیاں کل برائیاں چھڑن تقوی سوئی، کنڈیاں والی ترتی اتے جویں ٹرے مسافر کوئی، چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھے، بچ بچ قدم ٹکاوے،
دے توفیق خداوند سائیں لنگ سلامت جاوے تے چھوٹے کہیں کر کٹھے ہو کر بنن پہاڑ اچیرے چھوٹیاں اگنا لاپروائیوں روڑے نے کئیاں دے بیڑے حضرات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ دا قرب وسیلے دا مانا شری وسیلے دا مانا قرب اللہ دا اللہ دی رضا اللہ دی نزدیکی اللہ دی خوشنودی اللہ دا قرب اور اللہ دا قرب کدے نال ملدا ہے او دے تے غور کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فرمایا بندہ سب تو زیادہ اپنے اللہ دے قریب اودوں ہوندا ہے جدوں سجدے وچ پیا ہوندا ہے یعنی سجدیاں دی نال اللہ دا قرب ملدا ہے دوسری حدیث بخاری دی حدیث قدسی ہے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے وما یزال عبدی یتقرب الی یتقرب الی یتقرب الی بالنوافل حتی احبا فرمایا میرا بندہ نفلی عبادتاں کردہ رہندا ہے تے نفلی عبادتاں دی نال میرا قرب حاصل کردا ہے فرضی تے پڑھدا ہی پڑھدا ہے کیونکہ فرض نے لیکن فرضاں تو علاوہ نفلی عبادتاں پڑھ پڑھ کے میرا قرب حاصل کردا رہندا ہے حتیٰ کہ اینا میرے قریب ہو جاندا ہے حتیٰ اوہبا حتیٰ کہ میں انہوں اپنا دوست بنا لینا ولی بنا لینا یہ صحیح بخاری دی حدیث تو پتہ چل گیا ہے صحیح بخاری دی حدیث تو پتہ چل گیا ہے کہ نفلی عبادتاں دے نال اللہ دا وسیلہ ملدا ہے قرآن نے کی کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ قرآن پاک نے حکم دے دیتا ہے قرآن پاک نے پیغام دے دیتا ہے جدیہ تساں بچیاں نو ویکھے نے نامات دیتے گئے نے جیڑا قرآن بچیاں نے حفظ کیتا ہے جس قرآن دی خوشی اندر لوکاں نو انعامات دیتے گئے نے انعامات دیتے گئے نے خوشی نال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو سورۃ بقرہ حفظ کر لئی تو نہ اونٹ ذبح کر کے لوگوں نے کھوایا شعب الایمان اندر امام بہقی یہ روایت لے آئے حضرت عمر نے سورۃ بقرہ یاد کی تھی خوشی یہ نہیں ہوئی اونٹ ذبح کر کے کھوایا لوگوں اللہ اکبر آج بھی مولانا محمد شریف شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ صحت عطا فرمائے تو انہیں پتہ ہے نا حضرت دے گردے واش ہو رہے اللہ انہوں نے گردے آنوں زندہ کر دے دے جس طرح پہلے انتھک محنت کریا کر دے سن اللہ وقت پھر وخائے اللہ اکبر حضرات بات توجہ فرمان دے ڈایا دے عرض کر دیتا ہے کہ جمعینہ نے خوشی منائی ہے انعامات دیتے نے بچیانوں جڑے قرآن دی انہی خوشی منائی ہے او قرآن سنو پیغام پیا دیندہ ہے حکم پیا دیندہ ہے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ایمان والیو اللہ دا وسیلہ تلاش کرو ان وسیلہ کیے اللہ دا قرب قرب کمیں ملے گا قرب ملے گا اعمال صالحہ دے ذریعے
حضرات ہن کو بندہ کہندا یا اللہ فلانے نبی دے واسطے فلانے نبی دی توفیل فلانے نبی دے ذریعے فلانے ولی دی توفیل فلانے نبی دی فلانے ولی دے وسیلے میری دعا قبول کر لے یا اللہ من فلانے دے وسیلے فلاں کم کر دے۔ حضرات پوری شریعت پاک پھول کے ویکھ لو تانوں دی کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ آجا کے ایک کی روایت پیش کیتی جاندی ہے مستدرک حاکم دی، حضرت آدم علیہ السلام تو غلطی ہو لغزش ہو گئی، اللہ پاک نے انہوں جنت دے وچوں کر دیتا ہے۔ حضرت آدم اللہ پاک تو توبہ پہ کر دینے ہن مستدرک حاکم دے وچ آندا ہے حضرت آدم نے ایک دن کہا اللہ منو بے حق محمد معاف کر دے۔ آدم تو محمد نو کیویں جاننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا اللہ میں تیرے عرش دے کنارے تے لکھیا ویکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں سمجھ گیا جس ہستی دا نام تیرے عرش دے کنارے تے لکھیا ہے ایک وہ تیرا خاص بندہ ہے، منو او دی توفیل او دے حق او دے وسیلے معاف کر دے۔ بھائی جان یہ دی سند چیک کرو، عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ دی سند اندر راوی ہے جنہوں میں نہیں کہندا تسی پڑھ کے ویکھ لو، ہون تے مشکل ہی کوئی نہیں، ہون تیڑا مشکل ہی کوئی۔ اور چیٹ جی پی ٹی بابا جدن دا آیا واہ واہ سوکھا کام ہو گیا ہے، لیکن انہا اعتماد نہ ہوتے کرے آجے ان بھی کئی یار بڑے بڑے پلیکھے لگ دے جے، غلطیاں نہیں گلتوت لگ دے جے۔ ہاں البتہ انہوں کچھ لین دے دیو نا پھر تو اڈی کو رہنمائی کرے گا۔ مثلا نے روایت دی عبارت دے دیو بھی ایدی سند دی تحقیق پیش کر وہ تو انہوں دسی آئے گا ایدی اندر عبد الرحمن یا گوگل تو لے لو، میں تو انہوں سوکھے طریقے دسن دے ہاں وہ تو ہی چیک کر لو۔ یار موبائل جو ہر ویلے فیس بک دیکھیے ہوں دے ہو ٹک ٹاک دے تے کسے لے انگل دین واسطے بھی اتے مار لیا کرو، گوگل نو دے دیو اور بڑیاں پانے انہوں دیو اے روایت دی تحقیق ساڑھے سامنے پیش کر، آپ ہی گل سامنے آ جانی ہے، انہیں ونڈ کڑ کے رکھنی ہے کہ صوفی جڑے نے فضائل اندر بڑی بیان کر دے نے، لیکن جڑے محقق محدث نے وہ کہندے نے ایدی سند اندر عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی ضعیف ہے، جدو راوی ضعیف آ گیا تے روایت کنے قبول ہو گئی۔ وی عیب ہندے نے وی عیب ویاں وچوں ایک عیب بھی آ جائے نا اور روایت ضعیف ہو جائے، 10 عیب راویاں چندے نے تے 10 سند میں چندے انہاں ویاں چوں ایک بھی آ جائے اور روایت ضعیف ہوندی ساڑھے نزدیک نہیں سارے مسلکاں دے نزدیک جو ایک روایت ہی ضعیف ہے تے پھر دا حوالہ انہوں دلیل کی میں بنا سکنے پھر ایک قرآن دے بھی خلاف ہے یہ روایت ہے۔ مثلا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، حضرت آدم نے اپنے اللہ تو کچھ کلمے سکھ لینے، انہاں کلمیاں دے ذریعے حضرت آدم نے اللہ تو توبہ کی تھی، اللہ پاک نے قبول کر لئیے۔ انہوں کلمات کیڑے نے لیاؤ مینو دسو کلمات قرآن پاک تو دسو کیڑے نے، حدیث صحیح سند دی حدیث پیش کرو کیڑے نے، اور کیڑے کلمات نے وہ ایک کلمات نہیں کہ محمد منو معاف کر دے، بلکہ وہ کلمات کیڑے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بیٹا پتر توڑی عمرہ سننے والی ہے، انہاں اچھا کیتا ہے، بڑھے نے نا بڑھے دی گل گسا نہیں کری دا منی دی ہے۔ ایس عمر اندر جیڑی تُساں گل قرآن دیس دی سننی ہے نا وہ جو پنجابی سے جانے پتھر تے لکیر انج تو انہوں یاد ہونی ہے تے بیٹا کی دے دیا گلانے تُساں جوانی ہڈانی اللہ تو جوانیاں ہڈانیاں نصیب کرے، ماں باپ دی آنکھاں دی ٹھنڈک جلدہ سکون بنائے۔ پتر تیان نہ میرے وال بیٹا سنو دین سنو،
حضرات ذرا بات توجہ فرما دے جایا جے حضرت آدم تے ماں حوا کی کہندے نے ربنا ظلمنا انفسنا اللہ سا اپنیاں جانا تے آپ زیادتی کیتی ہے تو کیا سی ولا تقربا ہذہ الشجرہ تو کیا سی اور جتھے مرضی کھاؤ پیو جنت اندر رہو لیکن اے درخت دے نیڑے نہیں جانا اللہ اسی شیطان دے پیچھے لگے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ شیطان نے انہوں نے پھسلا دیتا شیطان نے پھسلایا شیطان دے آنکھیں لگ کے اسی پھسل گئے اساں اکدانا کھا لیا تیرا قصور نہیں تیری زیادتی نہیں اساں اپنیاں جانا تے آپ زیادتی کیتی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا جے تو سنو معاف نہ کیتا ساڑھے تے رحم نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اسی بڑے ہی کاٹے پان والیاں چو ہو جاوانگے آنی او کلمار دسو اے دے اندر کیڑی شخصیت دا وسیلہ پایا ہے کیڑی شخصیت دا واسطہ پایا ہے حضرات شخصیت دا واسطہ نہیں پایا دعا کی ہے دعا اور دعا شخصیت نہیں دعا عمل ہے میرے پائیو ایو چیز ہے عملہ دے ذریعے اللہ دا قرب حاصل کرو ذاتاں دے ذریعے نہیں دیکھو نا اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے اپنی بیٹی تے اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عنہمانو میرے نبی سونے نے فرما دیتا سی یا صفیہ تو امت رسول اللہ یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ بنت رسول اللہ اے میری پھپھی رسول اللہ دی پھپھی تے رسول اللہ دی بیٹی فاطمہ سنو اعمالا عمل کرے آجے عمل اعمالا عمل کرے آجے انی لا اغنی انکما من اللہ شیئا میری بیٹی تے میری پھوپھی عمل کرے آجے جے تواڈے کول عمل نہ ہوئے ایمان نہ ہویا لا اغنی انکما من اللہ شیئا میں توانو اللہ تو چھڑا نہیں سکاں گا چھڑا نہیں سکاں گا جے ذات وسیلہ بن جاندی ہوندی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی تے سید اپنی پھپھی نو کدی یہ گل نہ کہندے بلکہ کہندے کوئی گل نہیں بیٹی کوئی گل نہیں پھپھی جے وعدہ گھاٹا ہو گیا تے اللہ تنو میری تو فیل چھڑ دے بے گا او پائیو سمجھ آ رہی گل دی عقیدہ بناؤ عقیدہ عملہ دا وسیلہ عملہ دے ذریعے اللہ دا وسیلہ تے قرب تلاش کرو ہن مکے دے مشرکاں دا تے مسلماناں دا جھگڑا کی سی آپس وہ اللہ نو ماندے نہیں سن ماندے سن اے میرے سونے پیغمبر انہاں نو پوچھو کہ اسمانہ تے زمینہ دا خالق کون ہے فرمایا لا یکن اللہ ایک کہنگے
اسمانہ تے زمینہ دا خالق تے مالک اللہ ہے۔ اللہ نو مندے سن، مکے والے اللہ نو مندے سن، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ بیت اللہ دا طواف کر دے، حج کر دے، شخاوتاں کر دے، پھر فرق کی سی؟ سورہ زمر آیت نمبر 3 فرمایا ما نعبدہم، مکے والے قرآن پاک نے کیا دیتا ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 3 دے اندر فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ دی عبادت خالص کرو۔ توجہ میرے بار بیٹا، میرے بار دیکھو، اللہ دی عبادت خالص کرو۔ اگے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جڑے لوگاں نے اللہ تو علاوہ اور مددگار بنا لینے، جنہ لوگاں نے اللہ پاک تو علاوہ اور مددگار بنا لینے، فرمایا او کی کہندے نے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، او کہندے نے اسی انہاں دی عبادت اس واسطے کرنے ہاں، اسی انہاں تو دعاواں اس واسطے کرنے ہاں، اسی آنے ہاں کہ اللہ ساڈے تو بڑا دور ہے، تسی اللہ نو سانو اللہ دے قریب کر دے آجے، انہاں نو اسی ذریعہ بنانے ہاں، انہاں نو اسی وسیلہ بنانے ہاں، انہاں دی ذات نو وسیلہ بنانے ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا تسی انہاں دی ذات نو وسیلہ بنا دے ہو، تے اللہ نے اس گناہ دی وجہ تو انہاں نو مشرک قرار دے دیتا۔ ذات وہ کہندے سے نا اللہ نو ماننی، اللہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن انہوں نے اسی کہنے ہیں سانو ذرا اللہ دے نیڑے کرو، اسی تو انو کماں گے تسی ساڑھی اللہ کے پہنچا دیا جائے۔ پھر اگلا جملہ جڑا آج کل دا ساڑھی رب سندا نہیں، انہاں دی موڑ دا نہیں۔ حالانکہ جڑا بھی بندہ نماز پڑھ دے، نماز اندر کی کہندہ ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، خود کہندے ہے کہ جنہیں بھی اللہ پاک دی تعریف کر لیے اللہ نے وہ دی سن لئیے۔ اور ایتھے اے نہیں کہندہ کہ ہاں اگر پیر اللہ دی تعریف کرے گا تے اللہ سن لوے گا، ولی کہے گا تے سن لوے گا، نبی کہے گا تے سن لوے گا، ساڑھی نہیں سنے گا۔ ایتھے کسے نو مستثنا نہیں کردہ، جیڑا بھی نماز پڑھدا کہندہ ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، جیڑا بھی اللہ دی تعریف کرے گا اللہ نے او دی سن لئی، اللہ نے او دی سن لئی۔ بیٹا بیٹھ جا، بیٹا بیٹھ جا، پتر بیٹھ جا۔ اللہ نے او دی سن لی، جڑا اللہ دی تعریف کرے گا اللہ پاک نے او دی سن لئیے۔ اور بات را توجہ فرما دے جایا جے، اے جڑا ذاتاں دا واسطہ پانیا، ذاتاں دا فلانے دی ذات، فلانے دی ذات، فلانے دی ذات، ذاتاں دا واسطہ تے ذاتاں دا وسیلہ شریعت پاک دے وچوں ثابت نہیں دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بڑا لمبا بیان کر دیتا۔ میرے سونے پیغمبر فرما دینے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی نے بڑی مشہور حدیث غار دے نام دے نال فرمایا 3 بندے سفر کر دے جاندے نے، سفر کر دے رستے اندر طوفان آیا، چکھڑ آیا، بارش آئی۔ اے طوفان تو بچن دے واسطے ایک پہاڑ دے اندر گڑے غارے او دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ جدو داخل ہوئے تے اتو پاری چٹان گری انہیں آکے اس غار دا منہ بند کر دیتا۔ انہاں نے زور لایا، تنہاں نے رل کے زور لایا، اتنا پارا پتھر سی کہ پتھر نے خسکن دا نام ہی نہ لیا۔ ہون
آپس وچ مشورہ کر کے کی کریے، نہ تے ٹیلی فون ہے، نہ وائرلیس ہے، نہ اندر دی باہر کو آواز سن رہا ہے، نہ پتھر پیچھے ہٹ رہے ہے۔ اور پراؤ ذرا تھوڑا جا تصور وچ لے آؤ، ذرا خیال چ لے آؤ نا کہ تواڈے سامنے اے واقعہ ہو رہا ہے، پہاڑ دی غار ہے، بندے اندر نے، پارا پتھر اینا پارا ہے، 3 بندے لگ کے زور لان ڈے نے، پتھر ہلیا بھی نہیں، اینا پارا پتھر ہے، کوئی آواز سن والا بھی لگے نہیں۔ ہن کی انہاں تے بیت دی ہوئے گی کہ جے پتھر نہ ہٹیا وچے مر جانگے بھوکے، کنی مشکل آئی ہوئے گی۔ ہن اس مشکل دے وقت ہن دعا کر لگے نے وسیلہ پا کے، کیا انہاں دے اس جدو بندے اندر پھسے نے، کیا اس تو پہلا دنیا تے اللہ دے نبی نشان آئے؟ بڑے لکھاں دی تعداد چاہے، ہزاراں دی تعداد چاہے، کیا ولی نشان پہلا ہے سن؟ کیا یہ جان دے نہیں سن؟ جان دے سن، مسلمان سن؟ کیا پھر انہاں کسے نبی یا ولی دی ذات دا واسطہ پایا کہ اللہ فلانے نبی دی توفیل ساڑی دعا قبول کر پتھر پیچھے ہٹا دے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے آپس اندر کے دینے انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، فرما دینے آپس دی اندر کے دینے سارے غور کرو اس عمل نو ویکھو جڑا تساں خالص اللہ واسطے کیتا ہوئے اعمال صالحہ، فدعوا اللہ بے حق محمد نہیں، بے حق ولی نہیں، بے حق جناب علی نہیں، بے حق صحابی نہیں، بلکہ فدعوا اللہ جڑے جڑے عمل خالص تساں اللہ نو راضی کرنے واسطے کیتے نے، انہاں عملانو ذریعہ بنا کے اللہ دے سامنے پیش کر کے اللہ تو دعا کرو۔ گر سمجھ آگئی ہونا، اس تو بڑی کی مشکل ہے۔ اللہ اکبر کہندے نے لعل اللہ یفرجها عنکم، یقیناً اللہ پاک تواڈے تو اے مشکل دور کر دے وے گا۔ ہن ایک بندہ کھڑا ہویا، اللہم ان کان، اللہم کان لی والدان شیخان کبیران کبیران ومراتی والی سبیت صغار۔ اللہ سونیا تو جاننا ہے کہ میرے ماپے سن جڑے بڑے بوڑھے سن، بڑی عمر دے ہو گئے سن، میری بیوی بھی ہے سی، وَسِبِيَّةٌ صِغَارٌ وَلَيَا سِبِيَّةٌ صِغَارٌ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سن، میں بکریاں چاریا کرنا سا۔ اللہ میری عادت ایسی جدو میں بکریاں چار کے آندہ، بکریاں دا دودھ چوندہ، پہلا اپنے بڑھے ماں باپ نو پیلاندہ، پھر میں اپنے بچیاں نو پیلاندہ۔ لیکن ایک دن ایسا آیا بکریاں سچارن جاندہ، جنگل وچ قدیموں ماں پیو نو دودھ پلاواں کر کے ادب تزیموں۔ اللہ ایک دن
سا آیا میں بکریاں چاردا دور چلا گیا لیکن جو واپسی ہوئی رات دا اندھیرا پہ گیا ہے میرے ماپے میرا انتظار کر کر کے سو جاندے نے میں بکریاں دا کے دودھ چویا میں پکڑ پیالہ بکریاں ہیٹھوں جلدی دودھ میں چویا نال عذابو ماں پیو کارن حاضر خدمت ہوئے تے میرے بچے جڑے نے ماپے تے سونگے نے لیکن بچے میرے بھوک دے نال بل بلارے نے میریاں لتاں نو چمڑ دے نے لیکن میں کہنا ماں پترو نہیں بچیو نہیں پہلا ماپیو نو پلاواں گا پھر تانوں پلاواں گا آئے آئے واضح سننیاں بڑیاں سوکھیاں واقعات سننے بڑے سوکھیاں لیکن حال کی ہے او کمرہ ماپے داتے یا کمرہ بیوی دائے ان بارو پھل لے کے آیا ہے اپنی کپڑے تھلے چھپا رہا ہے کدی ایدر کر رہا ہے کدی ایدر کر رہا ہے کتے ماں نہ ویکھ لوے ابا نہ ویکھ لوے چھپا کے بیوی دے کمرے میں لے گیا ہے لے کھالوی چھلکے اندر ہی رکھی باہر نہ کڈی اماں نو پتہ نہ لگے میں آپے نیرے چوکے لے جاواں گا لیکن ادھر کی یہ نکے نکے بچے چمڑ دینے پیرانو لتانو ابو بھوک بڑی لگی ہے میں اونا دی پرواہ نہیں کی تھی میں پیالہ دودھا پریا اپنے ماں پیو دے سرانے کھڑا ہو جانا ماں جگاندہ بھی نہیں نیند وے خلل پیدا نہ ہوئے وقت فجر دے نیندوں اٹھے وقت فجر دے نیندوں اٹھے میں پیش پیالہ کیتا پڑھ بسم اللہ ماں پیو میرے دودھ پیالہ پیتا ایسے عملو مولا سچیا پتھر پیشا ہٹا دے کٹ مصیبت وچوں مولا خیری کر پچا دے ہوگی عرض قبول جناب کرم خدا فرمایا کچھ اتوں ہٹیا پتھر اسما نظری آیا کیڑی شخصیت دی ذات نے واسطہ پایا ہے نبی اودوں بھی دنیا تو گزرے سن ولی بھی گزرے سن اللہ سونیا آ میرا عمل ہے تو جان خالص تینوں راضی کرنے واسطے میں عمل کیتا اللہ پاک نے ایدی دعا قبول کیتی اپنا وسیلہ دیتا راضی ہو گیا پتھر تھوڑا جا ہٹیا ستارے نظر آئے لیکن اجے نکلن دا رستہ نہیں دوسرا پیش ہو گیا اللہ دی جناب دوسرا کی کہندہ ہے اللہم انہو کانت لبنت ام احببتو کا اشد ما یحب الرجال النساء اللہ تو جاننے میرے چچا دی بیٹی سی میں انہوں چاہنا سا میں ادنا محبت کرنا سا انی محبت اشد درجے دی محبت میں انہوں بڑے طریقے کی حاصل اختیار کیتے حاصل کرم دے لے کروں اللہ دے کولو اللہ تیرے تو ڈر دی سی ایک دن میرے کو لائی وے اللہ دے بندے میرے خزن
مینوں کچھ پیسیاں دی لوڑ پہ گئی ہے، غربت دی پھنڈی آئی، غربت دی ماری آئی، مینوں انہاں پیسیاں دی ضرورت پہ گئی ہے، میں تینوں پیسے دے دینا جتھوں مرضی کٹھے کراں، لیکن تو میرے نال خلوت اختیار کرنی ہوئے گی۔ اللہ زیادہ غربت تو بھی محفوظ رکھے، غربت دی ماری اللہ تو ڈرن والی نیک پارسا بندی، غربت دی وجہ تو بیچاری ہاں کر لیندی ہے۔ یا اللہ تو جاننے میں انہوں دینار دیتے، پیسیاں دا انتظام کر کے دے دیتا، جنوں جڑی تاریخ دا وعدہ سی خلوت دے اندر، اللہ او بھی آگی میں بھی آگیا، ہن تیسرا اتھے کوئی نہیں۔ جدوں میں او دے قریب ہویا تے مینوں کہندی ہے یا عبد اللہ اتق اللہ، لڑکی بھی جوان لڑکا بھی جوان، خلوت دے اندر نے، کوئی روکن والا نہیں، کو منع کرن والا نہیں۔ اس اللہ دی بندی نے اللہ تو جاننا مینوں تیرے تو ڈرایا، تیرے تو ڈرایا، تیرے تو ڈرایا۔ اللہ سونیا جسوں نے ڈرایا، میں تیرے تو ڈر گیا، میں انہوں چھوڑ کے پیسے بھی چھڑے تے واپس آ جانا، میں پیسے بھی چھڑے تے واپس آ جانا۔ یا اللہ تو جاننا ہے خلوت اندر آکھن لگی، ہٹ جمی اس کاروں، کہر خدا تو ڈر جا بندیاں، بچ جا دوزخ ناروں۔ سن کے گل کمب کھلوتا، مولا کہروں تیرے، بدی چھڑی نکلیا اوتھوں، خوف آیا دل میرے، تو جانے تیرے خوفوں، چھڑی کار شیطانی، دور ہٹا دے ایسے عملوں، ساڑی ہے پریشانی۔ عرض ہوئی منظور شتابی وچ جناب غفاری، خشک پریرے پتھر ہویا، کھل گئی سی ایک باری، پتھر اور پیچھا ہٹیا لیکن پوری طرح نکلن دا رستہ اجے نہیں بنیا۔ آخر اور تیسرا بندہ اٹھ دائے کہندہ اللہم انی کنت استاجرت اجیر بفرق ارز، اللہ سونیا تو جاننے میرے کو ایک مزدور آیا، فرق ایک پیمانہ ہے، میری ہوتی مزدوری تین ہوئی، میں تین ایک فرق آروز دا دیاں گا، منجی دا دیاں گا، منجی دا روز اپنا منجی دا میرا فلانا کام کر دے، انہیں اپنا کام پورا کر دیتا، میں انہوں او جڑا دا وزن بندہ سی منجی دا دے دیتی، منجی دے دیتی، او چھڑ گیا جی اجے تھے رکھو میں اگے چلیا مزدوری کرن، جدو کدی واپس آماں گا لے جاں گا، نکلدا کئی سال لنگے، میں اوہی منجی لا بھی جی پنیری بھی جی، او دے تو یوگو ودا بڑے میں غلام خریدے، مال ڈنگر خریدیا، بکریاں خریدیاں، نقدی ہوئی،
ایک دن وہ بندہ آیا کہنے لگا اللہ دے بندے تیرے کول میرا کوئی سامان ہے، تیرے کول میری امانت ہے، میں فلانا فلانا بندہ آیا، میں کہا ہاں ہاں اے سارا ہی تیرا مال ہے۔ نا یار مذاق نہ کر، میں مزدور بندہ، میرا تو اے ہی کہہ لو کو 5-10 کلو منجی سی تان سی تے تو مذاق کرن دے ہے۔ وہ کہندا نہیں میں تیرنا مذاق نہیں کر رہا، ساری کر سنا۔ آخر کار وہ بندہ اے بھی اللہ دی طرف ازمائے سی، امتحان سی، وہ بندہ سارا مال لے کے آئے، نقدی بھی لے گیا، میرے کول کچھ نہیں چھڑیا، میں دلوں راضی ہویا کہ تیرے میرے سر تو پار لتھ گیا آئے۔ آخر کار لے جا پائی میں کہ اگوں مال تمامی تیرا، چھیتی لے جا مال تمامی نہیں استحق میرا، دے لے گی مال تمامی مولا، نقدی جو بھی آئی تیرے خوف و ڈر دیا مولا، دام نہ رکھیا کائی تیرے خوفوں دیتی مولا، میں امانت ساری ایس عملوں ہٹا دے مولا، جو آئی مصیبت پاری، ہٹیا پتھر غار دے منہوں، باہر نکل صدائے، کیسے اچھے وسیلے بن گئے جڑے عمل کمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والے لوگو اللہ دا قرب حاصل کرو، ان قرب تلاش کرو۔ قرب کنے ملے گا؟ اعمال صالحہ دے ذریعے ملے گا۔ جنہ جنہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے، کسے نادرہ پڑھایا ہے، کسے حفظ کرایا ہے، قرآن پاک نو پڑھنا عمل ہے، توجہ ہے، قرآن پاک نو پڑھنا عمل ہے، توجہ نہیں توڑی میرے والے ہوئی، قرآن پاک نو پڑھنا عمل ہے، اور ایسا عمل ہے، ایسا وسیلہ بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بندے دی جنی کمائی ہے سب تو بہترین تے طیب کمائی بندے دی اولاد ہے۔ جس طرح کو بندہ اپنی کمائی نہ مسجد بنا گیا ہے، دنیا تو ٹر گیا، لوکی اتھے نمازاں پہ پڑھ دے نے، انہوں ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ تے جڑے بچے نے، جڑے بندے نے اپنے بچے نو قرآن پڑھایا، ترجمہ پڑھایا، حدیثاں پڑھائیاں، عالم بنایا، اور او دا پتر جتھے جتھے اللہ دا دین بیان کر رہا ہے، بغیر پتر دے کہن تو پتر نو بیان کرن دا ثواب مل رہا ہے، او دے ماں پیانو قبر دے اندر پیان ہویا نو کمائی دا ثواب مل رہا ہے۔ اے جے وسیلہ، آجے وسیلہ پیاریو، شخصیت دا وسیلہ پانا، فلانے دی توفیل، فلانے دی توفیل، فلانے دے وسیلے، فلانے دے حق، اے شریعت نہیں۔ قرآن پاک سورہ زمر جڑی میں آیت پڑھی 3 نمبر، اتھے اللہ نے وضاحت کی تھی، ایو نہ مکے آلیاں دا کیتا سی، اسی یہ نہ بطور وسیلہ کے رکھ رہے ہیں، اے جڑیاں ہستیاں نے، او پائیو ہستی ذات کوئی وسیلہ نہیں، وسیلہ اعمال ہے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر پر انہاں دی نظر بڑی تیز، کہیاں پوچھیا حضرت دسو کی کھاندے ہو؟ نظر بڑی تیز، کہندے نے نبی پاک دی دعا ہے، میری خالہ میں بچپن میں نبی پاک کو لے گئی، حضور دے واسطے دعا کرو،
دعا کی تھی حضرت دی دعا دی وجہ تو او دے ذریعے اللہ نے میری نظر انی تیز کی تھی ہے. یعنی دعا عمل ہے. دعا کراؤ آپ کرو کسے تو کراؤ دعا وسیلہ بن جائے گی. دعا وسیلہ بن جائے گی. اعمال وسیلہ بنن گے. انہاں دے ذریعے اللہ تو انہوں اپنا قرب اپنی نزدیکی اپنی رضا دے بے گا. لیکن ذات دا واسطہ وسیلہ پانا شریعت جو ثابت نہیں. یہ مسئلہ عقیدے دا جے. اللہ مینو تو انہوں ساریانو عقیدے دے مسئلے نو سمجھن دی یہ عقیدہ بنان دی توفیق بخشے. آخرو دعوانا ان الحمدللہ. صدقہ فطر رمضان مبارک کے آخر میں دینا چاہیے یا رمضان کے شروع یا درمیان میں دے سکتے ہیں؟ اگر شروع یا درمیان میں دیں گے تو کیا وہ صدقہ فطر ہوگا؟ صحیح بخاری وچ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید تو ایک دن دو دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے سن. صدقہ فطر دا نا ٹائم دیکھو جی فطر جڑا نا اے رمضان دے روزیاں دی زکاة ہے. جی میں نقدی دی زکاة ہے فصلان دی زکاة ہے اسی طرح سونے دی زکاة ہے مال ڈنگران دی زکاة ہے جڑی باقی مال نو پاک کر دی ہے. اسی طرح روزے نال وعدہ کاٹا بندے تو کسی لے منہ چو گل نکلی کسی کو ہور وعدہ کاٹا ہو گیا. یہ جڑی فطرانہ سی دینے ہاں وہ ساڑھے روزیاں دی کمی کوتائی نو انہاں تو ساڑھے روزے نو پاک کر دیں دی ہے زکاة. اور انہاں دا ٹائم کدوں ہے جدو روزے آخر تے پہنچن. آخر روزے رکھو گے جو دی زکاة دیو گے نا. جدو روزے ہی نہیں تے زکاة کا دی روزیاں دی زکاة. ہاں البتہ کوئی تو انہوں ایسا مستحق ملے ہے جنہوں ایسا ضرورت ہے وہ تو انہوں پہلے روزے مل گیا ہے دجے مل گیا ہے روزیاں تو پہلا بھی مل گیا ہے. توڑی نیت روزے رکھن دی ہے انہوں تسی او دی مجبوری نو مد نظر رکھ دیا ہویا فطرانہ پہلے بھی دے سکتے ہو. جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور دے چچا انہاں دی زکاة وقت تو پہلے لے کے اصلہ خریدیا گیا. اجے وقت نہیں سی آیا نہ دی زکاة دا. ایک الگ صورت ہے استراری مجبوری دی حالت. لیکن بغیر مجبوری تو پہلے نہیں دینی چاہی دی. بس اوہی جڑا عبداللہ ابن عمر دا عمل ہے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے او صدقہ فطر ادا کیتا جائے. تے ہے کن 2 کلو 100 گرام جڑی جنس تسی آپ کھا رہے ہو نا 2 کلو جڑی تحقیقی ہے 100 گرام تقریباً 100 گرام 2 کلو تقریباً 100 گرام. سیرہ میں چاہوے تو کوئی انہوں 2.25 سیر بناندہ ہے کوئی 2.5 سیر بناندہ ہے کیونکہ سیر چھوٹے نے کلو بڑھے نے. اس واسطے کلو دے حساب نہ 2 کلو 100 گرام. آج کل گندم دا ریٹ تقریباً 4000 ہے 100 روپے کلو ہے تے 2 کلو دے بن گئے 200 اتیڑا 100 گرام ہے 10 روپے ہو دے بنا لو 200 بولو گے 10 روپے. جے تسی کھاندے ہو ایک ٹائم چاول تے ایک ٹائم روٹی پھر نہ چاولاں دا بھی پاؤ نا. چاول تقریباً 300 350 روپے کلو نے تقریباً 300 350 تو کلو نے. انہیں کرو 350 پا لو تے 35 روپے 100 گرام دے ویڑ پا لو. ہون کنے بن گئے 385 ایک کنے بنے سن. انہوں ہون تو سا عد کرنا ہے کیونکہ عدے ہو دیتے جے نا 105 385 تے 105 جمع کرو ہو وہ 490 کی ہو گیا جڑے برابر دے چاول کھاندے ہو نا وہ پھر ایسا نہ دے ہو تے جڑے صحب حیثیت ہو وہ تھوڑا جا بدا لو. جڑے عام ستی لوگ نے مالی لحاظ نہ معاشی طور تے وہ 210 روپیے فی کس فطرانہ. بہتر ہے گندمی دیو یا آٹا دے لو یہ سب تو بہتر ہے. جے نہیں تے نقدی دے لو. نماز تراویح کی نماز کے بعد وطر حافظ کے جماعت کے ساتھ پڑھنے چاہیے کہ بعد میں بھی ہو جاتے ہیں. نماز تراویح کی نماز کے بعد وطر حافظ کی جماعت کے ساتھ پڑھنے چاہیے کہ بعد میں بعض کلیاں پڑھو گے ایک نماز دا سواب ہے
تے جے حافظ جی دے نال جماعت نہ پڑھو گے تے ستائیاں دا ہن آپ ہی ویکھ لو کیڑا بہتر ہے. اچھا یہ بہتر ہے. اگر کئی احباب دے ذہن چ ہوندا ہے کہ جی اگر میں وطر حافظ صاحب دے نال پڑھ لے میرا دل کردا باچ بھی تھوڑا باتا میں پڑھ لاں. دیکھو جڑا ساڈا موقف ہے نا کہ اگر کوئی بندہ کہے نبی پاک نے کنیاں تراویاں پڑھیاں وہ سیدہ عائشہ دا بیان آ گیا 11 تو ود نہیں. رمضان غیر رمضان میں جڑا عام معمول سی 11 تو ود نہیں. ہاں اگر کوئی کہے میں نفلی بات زیادہ کرنا چاہنا کر لے لیکن انہوں سنت نہ کہے. مثلا ابو داؤد چوندا ہے طلق بن علی رضی اللہ عنہ ایک جگہ گئے تراویاں پڑھائیاں وطر پڑھائے پھر اس تو بعد دوجی مسجد گئے اوتھے جا کے پھر تراویاں پڑھائیاں 11 پہلو پڑھا گئے ہن ایتھے 8 تراویاں پڑھائیاں وطراں دی واری آئی قاری صاحب اے وطر پڑھایا جے میں پیچھے وطر پڑھایا نبی پاک نے فرمایا ایک رات اندر 2 وطر نہیں ہوندے. وطر پھر کسی اور نے پڑھائے 8 تے 11 دسو 19 ہن انہاں 19 رکعتاں کراچ پڑھیاں. جواز ود پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہیں لیکن سیدہ عائشہ دا فتویٰ فرمان بلی سنت افضل سنت افضل جی بہتر ہے 11 تے اتفاق کرو. ہاں تو انہیں شوق ہے نا رات لمبا قیام کرندہ کرو. افضل الصلاة طول القنوت افضل نماز ہووے جدا قیام لمبا ہووے. رکعتاں بہتیاں کرنیاں افضل نہیں رکعتاں بہتیاں کرنیاں افضل نہیں. حدیث دے لفظ نے قیام لمبا پتہ جے نبی پاک نے 23ویں رات دے تیسرے حصے تک قیام کرایا تے 11 ہی پڑھیاں. 25ویں نو ادھی رات تک قیام کرایا تے 11 ہی پڑھیاں. 27ویں نو ساری تک صحابہ کہندے نے اسی ڈر خشینا ان یفوتنا الفلاح اسی ڈر کے لوی آج ساری گئی. انہا شارٹ ٹائم تک نبی پاک نے ساری رات قیام کرایا تے پڑھیاں 11 ہی. جدن درمیانی رات سی نا ابو ذر غفاری رضی اللہ کے اندر یا رسول اللہ کاش تسی ہور پڑھاں دے. فرمایا نبی پاک نے تھے نہیں کہا تیرا دل کا اور پڑھ لے. آپ نے فرمایا ابو ذر بندہ جماعت نہ نماز پڑھ کے گھر چلا جاندہ ہے سو جاندہ ہے اللہ او دا سونا بھی بات لکھ دے. اللہ او دا سونا بھی بات لکھ دے. اچھا اتھے آکے نا میں نے ایک دن ایک بندے نے بڑا سوال کیتا میں بھی حیران ہو گیا دے سوال کہندہ جی حدیث میں چوندہ ہے جڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھ دا ہے تے فجر دی جماعت نہ پڑھ دا ہے اللہ ساری رات دا قیام دا ثواب دیندہ ہے. میں کہا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. کہندہ پھر تراویاں پڑھن دی لوڑ کی ہے. میں کہا جس نبی نے فرمایا ہے نا اسے نبی نے 23ویں رات نو رات دے تیسرے حصے تک تے 25 نو ادھی تک تے 27 نو ساری رات پڑھا کے یہ دسیا پھر باقی دنہ اے ٹھیک ہے تیر تراویاں رمضان میں چاہ کے بات ودا لو تے لہذا رمضان دی بات جڑیے ودا لو. تو عرض کیتا ہے ہاں ایک اور مسئلہ کہ وطر جڑے اگر پہلا بندے پڑھ لینے اس تو بعد بھی نفل بندہ پڑھ سکتا ہے. ایک تے ہوئی دلیل جڑی میں تواڈے سامنے پیش کیتی ہے طلق بن علی رضی اللہ عنہ صحابی نے ایک جگہ وطر بھی پڑھا گئے دوسری جگہ پھر جا کے 8 رکعتاں پڑھائیاں. وطراں تو بعد نفل پڑھائے نا نبی پاک علیہ السلام کئی مرتبہ ہمیشگی نہیں کدی کدی سننے سائی چاہتا ہے وطراں تو بعد آپ بہ کے 2 رکعتاں پڑھ دے سکتے. یہ دا مطلب ہے وطراں تو بعد نفل ہو جاندے نے. اگر ایک بندے نے جماعت نہ پڑھ لے نے ساڑھے جو اکثر بندے وطر چھڑ دیں دے پیچھے پھر پچھلی رات کلے پڑھ دے اللہ دا بندے وہ کلیاں جماعت دا بہت سواب ہے پڑھ لو پھر تساں رات کو اٹھ کے بات کرنی کو 2 رکعتاں 4 رکعتاں پڑھ لو وطراں تو بعد نماز ہو جاندی. جی اور تو نہیں کچھ بالوں کو کالا کلر کرنا گناہ ہے کہ نہیں؟ بھائی سنن نبی داؤد جاندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا اپنے والا نو رنگ دا ہے سیاہ کر دا ہے کبوتر دی پوٹ دی طرح
کبوتر نو ذبح کرو تو دی پوڑ دا چھلکا لا ویکھیا جی کیڑے کلر دی ہوندی ہے کبوتر دی پوڑ دی طرح سیاہ کردا ہے او دے تے جنت دی خوشبو بھی حرام ہے ہاں البتہ مکس کر لوے لال کالی مہندی مکس کر لوے یا کلر مکس اج کل بڑے مل جاندے مکس کر لوے مکس کر کے لا لوے جدے وچ لال گی غالب ہوے پتہ لگے بابے نے وار رنگے نے منڈا نہیں دھوکھا نہ ہو اج کل کلر بنے بنائے بڑے ملتے ہیں جی اور کو سوال تے نہیں دعا تسی کرنی ہے جی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہ جتنے تیرے بندیاں بندے بیمار سب نو شفا دے دے بالخصوص ساڈے مخلص بھائی مولانا قاری محمد شریف شاکر صاحب نو اللہ شفا عطا فرما اللہ تو مردیاں نو زندہ کرن تے قادر ہے اللہ ساڈے بھائی حافظ شریف شاکر صاحب حافظہ اللہ دے گردیاں نو زندگی عطا کر دے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں مکمل شفا دے دے اللہ اپنی رحمت نال مکمل شفا دے دے اللہ انہاں دے بیٹے عبدالمقی صاحب نو انہاں دا حقیقی وارث بنا انہاں تو زیادہ دین دا کم لے اللہ محترم قاری طلحہ صاحب تو زیادہ دین دی خدمات لے لے اللہ تیرے مومن موخد بندے جنہیں دنیا تو جا چکے انہاں دیاں قبران جنت دے باغیچے بنا انہاں دیاں لکشاں معاف فرما خطاواں تو درگزر فرما اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں تے راضی ہو جا بالخصوص یا اللہ شاکر صاحب دے والد گرامی حاجی محمد دین صاحب جنہ دا صدقہ جاریہ ایسے علاقے اندر بول بول کے شہادتاں دے رہے ہیں اللہ محترم حاجی صاحب دے درجات بلند فرما انہاں دے ابناء انہاں دے پسرانو انہاں دی طرح دین دی خدمت دی توفیق دے دے دین دی خدمات اندر مصروف کر دے اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال جتنے انہوں نے مراکز بنائے سب نو آباد فرما دن دگنا رات چگنی ترقی عطا فرما محترم شاکر صاحب جو بچیاں دا دارہ بنایا بچیاں دے جتھے جتھے بنائے اللہ کابشاں قبول فرما اللہ دن دگنا رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ساڑے ملک دے حالات دے رحم فرما ایدیاں حفاظتاں فرما اللہ اندرونی بیرونی دشمنانو تباہ و برباد کر دے اللہ اپنی رحمت دے نال پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما کفر نو مغلوب کر دے اسلام نو غالب فرما اے اللہ اپنی رحمت و فضل دے نال ساڑے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما اللہ دل اندر گناہاں دی نفرت نیکیاں دا پیار پیدا فرما جو دعاواں کیتیاں قبول فرما اللہ بے اولادیاں نو نیک اولاد نصیب فرما جنہوں نے عطا کیتیاں نیک دے فرما بردار بنا صلی اللہ علی النبی و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.